لیکن اس کے باوجود جو مجرم علماء ہیں انہوں نے امت میں گستاخانہ واقعات اور عقائد پھیلا کر امت کو فتنے میں مبتلا کر دیا. یہ آخری 2 واقعات ہیں جس میں میں نے لیکچر کنکلوڈ کرنا تھا. پہلا گستاخانہ واقعہ، اس کے بغیر یہ لیکچر مکمل ہو جائے گا. بھائیو، تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ اور دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم شیخ زکریا کاندلوی صاحب اپنی کتاب فضائل حج میں واقعہ نمبر 12 پیج نمبر 166 کتب خانہ فیضی رائے ونڈ سے جو چھپتی ہے فضائل حج، اس میں ہے، اور فضائل درود بھی ان کی اس میں بھی موجود ہے. اور بریلوی مکتبہ فکر کی جو بڑی جماعت ہے دعوت اسلامی، ان کے امیر جو ان کی پرانی فیضان سنت کتاب الیاس قادری صاحب کی، اس میں مصافحہ اور معانقہ کی سنتیں اور آداب، وہ آپ سنیں گے یہ سنتیں اور آداب ہے، مصافحہ اور معانقہ کی سنتیں اور آداب، اس چیپٹر میں وہ 654 نمبر صفحے پہ یہ روایت لے کر آئے ہیں. اب یہ دونوں بھاری گروہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اللہ معافی دے، اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے جو انہوں نے بیان کیا. خالی روح افزا کی بوتل کے باہر جو ہے وہ شراب کی بوتل کے باہر روح افزا لکھ لینے سے روح افزا نہیں بن جاتی، وہ چیک کرنا ہوگا کہ یہ روح افزا ہے یہ شراب کی بوتل ہے. اہل سنت خالی نام لگانے سے نہیں ہو جاتا، اہل سنت سارے لگا رہے ہیں اپنے ساتھ. اہل سنت وہی ہوگا جو کتاب و سنت کے منہج پر ہوگا. تو واقعہ لے کر آئے ہیں کہ شیخ احمد رفاعی صاحب 555 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد قبر رسول پر حاضر ہوئے. یہ کوئی صحابی تابعی نہیں ہے، 550 سال کے بعد قبر رسول پر حاضر ہوئے اور وہاں پر عربی کے اشعار پڑھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں مصر میں تھا تو میری روح آ کر آستانہ اقدس کو چومتی تھی. اب یہ پتہ نہیں کون سی روح ہے جو جسم سے نکل کے اور پھر دوبارہ جسم میں واپس آ جاتی ہے، میڈیکلی تو یہ امپاسبل ہے. اور اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ کو بوسہ دوں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. کسی صحابی سے کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہوگی کہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہو جی ہاتھ باہر نکالیں. اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ 90,000 لوگوں کی موجودگی میں قبر مبارک سے ہاتھ نکلا اور شیخ احمد رفاعی نے وہ ہاتھ کو بوسہ دیا. اور وہ کہتے ہیں اس مجمع میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی موجود تھے تاکہ بریلوی پہلے ہی سہم جائیں کہ جی 11ویں والے پیروں نے دیکھ لیا اب تو بات بالکل ٹھیک ہی ہوگی. شیخ عبد القادر جیلانی کہاں سے موجود تھے؟ انہوں نے کس کتاب میں لکھا ہے؟ میں نے یہ جناب ویڈیو دیکھی ہے. استغفر اللہ. تو بولی سیدنا عمر آج زندہ ہوتے نا اس زمانے میں تو ان لوگوں کی گردنیں نا ان کے شولڈرز کے اوپر نظر آتی اس گستاخی کے اوپر. اتنی بڑی بات کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. کیا حاجی جا کے وہاں یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ قبر مبارک سے باہر نکلیں تو میں آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں تاکہ میں بھی صحابی بن جاؤں مل کر؟ صحابہ کرام کو پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی برزخی ہے. میں نے بتایا صحابہ کرام کو کبھی وہم بھی نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختلاف ہوا کہ دفنایا کہاں جائے، جامعہ ترمذی کھول کر دیکھیں. کسی نے نہیں کہا کہ رسول اللہ سے خود پوچھ لیتے ہیں، ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک باہر چارپائی پہ ہی ہے تو جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ کہاں پہ دفنایا جائے. سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا مجھے ایک حدیث پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نبی کو اللہ تعالیٰ اس جگہ پر موت دیتا ہے جو اس کے لیے بہترین مقام ہوتا ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر وفات ہوئی ہے اسی حجرے میں آپ کو اسی چرپائی کے نیچے قبر کھودی جائے. اسی طریقے سے خلافت کا اختلاف ہوا، کسی نے نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں. ثقیفہ بنی ساعدہ میں سب لوگ جمع ہوئے، بخاری اور مسلم میں آتا ہے. میں نے حدیث قرطاس اور وصیہ رسول والے لیکچر میں ڈیٹیل سے بتایا. کسی کو وہم نہیں آیا، ان کے تو دماغ میں یہ بات نہیں تھا، یہ کیڑا نہیں تھا کہ اس طریقے سے بھی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. اس سے بڑھ کر سیدہ عائشہ 47 سال تک اس مبارک حجرے میں رہی ہیں حضور کے بعد، اسی حجرے میں. کوئی ضعیف روایت پیش کرے کہ سیدہ عائشہ نے کہا ہو کہ میں محبوب ترین بیوی ہوں، کوئی شک نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملتے تھے قبر میں. اس سے بھی بڑھ کر سیدہ فاطمہ جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے حضرت فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی، اور پھر ایک بات کہی تو ہنس پڑی. اور بعد میں انہوں نے بتایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں عنقریب دنیا سے جانے والا ہوں، اس پہ میں رو پڑی. اور دوسرا مجھے بتایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنایا، اس میں ہنس پڑی. اور ساتھ یہ کہا کہ تم میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھے ملو گی.
اور آپ دیکھ لیں صرف 21 سال کی عمر میں سیدہ فاطمہ دنیا سے چلی گئی، 21 سال کی عمر میں. انہوں نے کہیں نہیں کہا، ان کو تو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. انہوں نے تو نہیں کہا کہ جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے. ان سے زیادہ کون حقدار تھا ملاقات ہو؟ حتیٰ کہ سیدہ عائشہ جب جنگ جمل کے لیے نکلی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک نہیں باہر نکالا کہ بھئی عائشہ رک جاؤ، کدھر جا رہی ہو؟ وہ تو حوب نامی جگہ پر پہنچی. مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند امام احمد میں آتا ہے وہاں پہ کتے بھونکے، تو آپ نے کہا کہ مجھے واپس لے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا تھا میری ایک بیوی پر حوب نام کی جگہ کے کتے بھونکیں گے جب اپنے گھر سے نکلے گی، لیکن لوگ زبردستی ساتھ لے گئے اور بعد میں وہ پچھتاتی تھی. سیدنا علی سے انہوں نے معافی بھی مانگی. تو بڑا اچھا موقع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہیں سے روک لیتے کہ بھی نہ جاؤ عائشہ. انہوں نے بھی حدیث یاد کر کے کہا کہ واپس جانا ہے. ان کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھی کہ یہ اس طرح کے کام بعد والے لوگ آ کے گل کھلائیں گے. پہلے میں ایک بات کر دوں، ٹیکنیکل بات بھی، کہ یہ انہوں نے 555 ہجری کا واقعہ لکھا ہے، آج سے تقریباً 900 سال پہلے کا. 8 سے 900 سال تو بڑی دور کی بات ہے. 8 سے 50 سال پہلے بھی مسجد نبوی میں 90,000 کا مجمع نہیں آتا تھا. تو چوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا، چور اپنی لنگوٹی پھینک کے بھاگتا ہے. ان سے پوچھیں کہ 8 سے 50 سال پہلے بھی 90,000 کا مجمع، جتنی جگہ ہی نہیں تھی مسجد نبوی میں. وہ مسجد آج تک موجود ہے جو پرانی مسجد نبوی تھی، میں نے پچھلی دفعہ تعارف بھی کروایا. یہ 90,000 کا مجمع کس مسجد میں جمع ہوا تھا؟ اور پھر خواب کا واقعہ بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں. اس میں ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے. 90,000 لوگوں کی موجودگی میں یہ کام ہوا ہے، خواب شاب نہیں ہے. خواب ہوتا تو چلے ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، خواب میں ایسا معاملہ کوئی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہو تو، لیکن خواب نہیں، بیداری کی انہوں نے بات کی ہے. یہ دوسری شرمناک بات. حمزہ بریلوی صاحب